یہ تین جگہ اگر انسان جاتا آتا رہے تو پتا چلے گا میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے، انسان کو پتا چلے گا۔ ہاسپٹل کیوں جائیں؟ آپ دیکھیں کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، کوئی آنکھوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی زبان کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے داڑھوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے چہرے کو، کوئی اپنی گردن کو، کوئی اپنے ہاتھوں کو، کوئی اپنے سینے، کوئی اپنے ہاتھ، اپنی کڈنی اور اپنے لیور، اپنے پیروں کو، یعنی جسم کے ایک ایک عضو کا ایک اسپیشلسٹ ہے، وہ کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں آج۔ اور ڈاکٹر سے یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو 2 لاکھ چاہیے نا، ہم 5 لاکھ دیں گے آپ کو، بس جلدی سے ہمیں ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل سے فارغ کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آج ہمارے حالات اتنے بدتر ہیں، ہم اپنے آپ کو بزی ہونے کا بہانہ بناتے ہیں، اگر کوئی ہمارے رشتہ دار بیمار پڑتے ہیں تو ہم جاتے بھی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہاں فلاں صاحب بیمار میں، اچھا ہے، بہت بولتے تھے، بہت گھمنڈ تھا ان کے اندر، بڑا تکبر تھا ان کے اندر، بیمار ہے، مرنے دو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہودی بیمار ہوتا تھا، اس کی بیمار کرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چبائے گا، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اے کاش کب کہہ رہا ہے؟ جہنم میں جلتے ہوئے کہہ رہا ہے، دنیا میں کہہ رہے علماء چلا رہے ابھی بھی زندگی ہے، وقت ہے، جوانی کو غنیمت جانو، لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کافروں سے، مشرکیوں سے، بدعتیوں سے اور فلاں برائی کرنے والوں سے اس کے دوستانہ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا تمہارے ہاتھ میں، تمہارے باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اچھے بنو گے تو لوگ کہیں گے کہ فلاں لڑکا بہت اچھا ہے، یا یہ کہیں گے کہ فلاں صاحب کا لڑکا بہت اچھا ہے، اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو لوگ کہیں گے یہ مولانا صاحب کا لڑکا ہے، لڑکی بہت بیکار ہے۔ اولاد نے الحمدللہ ہماری بات کو سمجھا اور حتی الامکان اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش بھی کی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو کبھی نصیحت نہیں کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، ماں کو پتہ رہتا ہے کہ آج بچہ کالج کو گیا کہ نہیں ہے، آج بچہ مدرسے کو گیا کہ نہیں ہے، بچہ اسکول کو گیا ہے کہ نہیں ہے، ماں کو پکی خبر رہتی ہے، لیکن ماں چھپاتی ہے۔ اور جتنے غلط لڑکیوں سے، غلط دوستوں سے تعلقات بیٹے اور بیٹی کے ہیں، ماں کو ہر چیز کی خبر رہتی ہے، لیکن ماں کبھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ کہیں میرے بچوں کی پٹائی نہ ہو جائے، کہیں میرے بچوں کو مار نہ دیا جائے، کہیں میرے بچوں کے ہاتھ پیر نہ توڑے جائیں۔ ماں کو اتنی ہمدردی ضرور رہتی ہے، اور یہ ماں اپنی ممتا میں ہمدردی جتا جتا کر کے بچوں کو بھی لاتی ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں اور باتیں کرتا آپ کے سامنے۔ ماں باپ کی بھی اس میں غلطیاں ہیں، اسباب یہ ہیں کہ ماں باپ بھی جو ہے اپنی اولاد کی
صحیح تربیت کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، بچوں کو تعلیم اور نصیحت بچپن سے ہی دیتے رہیے۔ جوانی میں آنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب لڑکا بگڑ رہا ہے، لڑکی بگڑ رہی ہے، تھوڑی دعا کر دیجئے، اگر مولوی کی دعاؤں سے ہی سب کا سدھرنا ہوتا تو آج پوری کی پوری قوم سدھری بھی ہوتی۔ آپ کا کردار سب سے اہم ہے نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے۔ آپ کے اطلاع میں یہ ہونی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے، یہ خبر ہونی چاہیے کہ آپ کا لڑکے کا دوست کون ہے، آپ کی لڑکی کی سہیلی کون ہے۔ اگر دیندار ہے تو اچھی بات ہے، بے دین ہے تو بٹا کر نصیحت کیجیے اور کہیے کہ آپ نے غلط دوستوں سے اپنے تعلقات جوڑ لیے ہیں، ان سے دور رہیے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں بد اخلاقی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور بد اخلاقی اتنی زیادہ ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑک کر کے بات نہ کرو۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان اتنے بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی کہاں سے آئی؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے گالیاں سنتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں۔ نوجوانوں قدر کرو، بڑوں کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ دوسرا سبب یہ ہے، پہلا سبب نوجوانوں کے بگڑنے کا دین کا علم علماء کرام سے سیکھیں۔ السلسلۃ الصحیحہ جو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے، انہوں نے بہت ساری احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کے اندر وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم فی زمان علماؤہ قلیل، انکم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ، وَإِنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ وَالْعُلَمَاءُ فِيهِ قَلِيلٌ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں۔ پوری توجہ سے اس بات کو سنیے، عبداللہ بن مسعود نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا۔ آج کے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں۔ امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں خطیب زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، جس کو الف با تا ثا پڑھنا نہیں آتا وہ ممبر و محراب کا مالک بنا ہوا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، فلاں صاحب نے فرمایا ہے، فلاں پیر و مرشد نے فرمایا ہے، پھر اللہ رسول کہاں چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ علماء تھے، خطیب نہیں تھے۔ اور آج کے زمانے میں خطیب زیادہ ہیں، علماء کم ہیں۔ میں صرف ہماری ہی جماعت کی بات نہیں کرتا، دوسری جماعتوں میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، وہاں تقریر کرنے والے، خطبہ دینے والے، واعظ و نصیحت کی زندگی گزار کر کے آیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں امامت و خطابت میں ملتا ہی کیا ہے؟ جو آپ کو کھلا اور پلا سکے، وہ اپنے بیوی بچوں کا بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، تو آپ کو دے گا کیا؟ ہاں، ایسے نہیں ہے کہ سارے مولوی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ کبھی ہمارے علاقے میں آئیے، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی خدمت کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے لوگ خدمتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ آمین کہنے میں بھی آپ بڑی بخیلی کر رہے ہیں، آمین بھی نہیں نکل پا رہی ہے لوگوں سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں، ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ علماء سے دور ہو رہے ہیں۔ اور علماء سے دور ہونے کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے نوجوانوں کو ان کا لباس دیکھیے،
ان کے چلنے کے انداز کو دیکھیے، ان کی چال، ان کے ڈھال کو دیکھ لیجئے، ان کے کپڑوں کو دیکھ لیجئے، کانوں میں بالیاں، گلے میں سونے کی چین، ہاتھوں میں برسلائٹ، پیروں میں کنگن، ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی صنف نازک ہے جو جا رہی ہے۔ اور ہماری نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لیں، ان کے کپڑے، ان کے برقعے، ان کی زندگی کا اسٹائل، ان کا فیشن، ان کے ہاتھ، ان کے ناخن، ان کے چہرے، ان کے بھویں، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کے برقعے، ان کے پردے، کیا کیا کہیں گے، سب کچھ آپ دیکھ لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہیں۔ لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے اندر یہ بگاڑ اور فساد اس لیے ہے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ اور اگر علم ہے، ماں باپ روکتے بھی ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے تم پرانے زمانے کے ہو، ماڈرن زمانے میں آ جاؤ۔ ماڈرن زمانے میں کیا ننگے گھومو گے؟ کیا کرو گے؟ انگریز تو وہی کام کر رہے ہیں۔ آزادی کے نام پر انہوں نے عورتوں کو اتنا ننگا کر دیا کہ آج ہماری مائیں بہنیں سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک فیشن جاتا ہے تو دوسرا فیشن، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا فیشن۔ کسی بھی کپڑے کی دکان میں چلے جاؤ، شام کے وقت میں اگر آپ دکان پہ جائیں گے، وہ کپڑا دکھانے والا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی جناب کیا ہوا، کیوں سر میں درد ہے؟ بولے یار صبح سے 10 عورتیں آئی، صرف انہوں نے کپڑے دیکھے، فیشن کے نام پر نیا فیشن، نیا فیشن، نیا فیشن صرف دیکھتے ہی رہے، آج تک کسی نے خریدا ہی نہیں، سر پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے۔ علماء سے علم حاصل کیجئے، علماء سے دین حاصل کیجئے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے ہماری پہچان مٹ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمیت چاہیے تو علم سیکھ ہے۔ جوانوں کے اندر بگاڑ اور فساد کی بنیادی وجہ چوتھا سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان میڈیا سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور میڈیا 3 طرح سے کام کر رہی ہے۔ ایک ہے پرنٹ میڈیا، دوسرے ہے الیکٹرانک میڈیا، اور تیسرے ہے سوشل میڈیا۔ پرنٹ میڈیا مطلب اخبارات، الیکٹرانک میڈیا مطلب آپ ٹی وی کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا سے مطلب یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اندر جتنے ایپس ہیں، یہ سارے کے سارے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، یہ اسلاموفوبیا بن چکے ہیں۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف اپنی غلاظت بکے جا رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے لو جہاد کا نام لیا جاتا ہے، لینڈ جہاد کا نام لیا جاتا ہے، ہماری لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اندر ڈالا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آزادی ہم کو نہیں دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی مسائل جو مسلمانوں کے اپنے ذاتی اور نجی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، لمبی لمبی بحثیں میڈیا کرواتا ہے، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر آزادی نہیں ہے، اور سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر کے دین سے بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات، ارے کون سے دور میں آپ مولانا ہیں، یہ تو چلتا رہے گا، کوئی نئی بات بیان کیجیے۔ تو نئی بات بیان کرنے کے لیے کوئی نئے نبی کو آنا پڑے گا، تو نبی آنے والے نہیں، قیامت تک کوئی دوسرا نبی آئے گا ہی نہیں، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میڈیا سے اپنے آپ کو متاثر نہ کریں۔ اور آخر میں نوجوانوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بلا رہی ہے منزلیں، تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہے منزلیں، تمہارا انتظار ہے، اور قدم بڑھاؤ دوستو، وقت کی پکار ہے۔
اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے نوجوان دوستو، آج کے اس 2 روزہ اصلاح امت کانفرنس سے اور آج کے دوسرے دن میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بہتر معاشرہ ہوگا، اس امت کی اصلاح ہوگی۔ وگرنہ ہم سنتے رہیں گے، بیانات سنتے رہیں گے، صبح شام کے دروس سنتے رہیں گے، ان کو سنتے رہیں گے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، ہم سنیں گے اور یوں ہی چھوڑ دیں گے، اپنے اندر سدھار نہیں لائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بگڑے ہی رہنا چاہتے ہیں، سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس سے اگر ہمارے 2-4 نوجوان بھی سدھر جاتے ہیں، نمازی، دیندار اور اللہ والے بن جاتے ہیں، غلط لوگوں سے اپنے تعلقات نہیں رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے اندر سدھار آئے گا، مسجدیں بھری گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اگر ایسے ہی بگڑتے ہم رہیں گے، ہمارے نوجوان بگڑتے رہیں گے، ہماری نوجوان بہن بیٹیاں بھی بگڑتی رہیں گی، تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ ویسے یوں سمجھیے، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حضرات و خواتین، ہم اور آپ ابھی فضیلت الشیخ عبدالرزاق جامعی حفظہ اللہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ شیخ موصوف نے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور سلجھے ہوئے انداز میں موجودہ وقت میں مسلم معاشرے کے نوجوانوں کی جو صورت حال ہے اس کا ذکر کیا، بیان کیا، بگاڑ کے اسباب کا ذکر اور بیان کیا، اور علاج کا بھی ذکر اور بیان کیا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک سلجھا ہوا اور بہترین اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو اور ہماری مسلم قوم کے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے مقرر خصوصی کو دعوت دوں، ایک اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پارک کے باہر مسجد کی جانب جو سلفیہ بک اسٹال لگا ہوا ہے، دینی، علمی، اخلاقی کتب موجود ہیں، اور ہر سالانہ جلسے کے موقع پر 40% چھوٹ کے ساتھ میں کتابیں دی جاتی ہیں۔ لہذا اپنے گھروں کو اسلامی کتابوں سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تعلم کے لیے گھر کے اندر درس و تدریس کے لیے، دروس کے لیے اسلامی کتابیں آپ خرید کر لے کے جائیں۔ یہ آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ان کا ثواب جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی اولادیں پڑھیں گی، پھر ان کی اولادیں پڑھیں گی، اور اس کے بعد میں نہ جانے کتنے لوگوں کو ان سے ہدایت نصیب ہوگی۔ تو یہ ایک خصوصی اعلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرات و خواتین، ہم اور آپ 72ویں 2 سالہ سالانہ اصلاح امت کانفرنس میں کے اجلاس گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ شیخ موصوف کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، ہمیں کا ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیخ موصوف کو زبان کا جہاں ہے
بہترین مدرس بھی ہیں، اور میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں اور میری تعلیم و تعلم اور میری کامیابی کے پیچھے جہاں میرے والدین کا بہت بڑا کردار رہا ہے، میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. برادران اسلام دینی بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھے محترم حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز حضرات، دینی و ملی بھائیوں، خواتین اسلام اور وہ حضرات جو ملت اسلامیہ کے مسائل سے دل برداشتہ ہے، پریشان ہے اور زندگی کو ایک عجیب دشواری میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں. آج آپ کی اس مجلس میں جو عنوان ہے وہ عنوان مسلم بچیوں کا ارتداد. دیکھا جائے تو ایک مسلمان کے لیے یہ تصور ہی بہت شرمسار کرنے والا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں، ہماری تربیت میں، ہمارے محلوں میں پرورش پانے کے بعد اللہ اور خاک میں ملا کر اور ہماری مذہبی دینی روایات کے برخلاف ایسی ذلیل حرکتوں پر اتر آئی ہے اور اس میں دن و رات اضافے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ حرام کاری پر آمادہ ہے، حرام کاری کر رہی ہے، زناکاری کر رہی ہے اور دھڑلے سے کر رہی ہے، اور ہم نہایت ہی مجبوری کی حالت میں، بے بسی کی کیفیت میں ان تمام باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے. کیا کیا جائے؟ کیا ہونا چاہیے؟
کیوں ہمارے سینے پر کوڑوں گل رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں، تنظیمیں، کروڑ روپیہ سالانہ جن کا بجٹ ہے، اور جو مسلم جیب سے نکلتا ہے بڑی بڑی کانفرنسوں میں گھن گرج کی آواز کے ساتھ اپنے پیغامات، اپنے بزرگوں کے نام، بزرگوں کے نعرے، ان کی زندہ بادی کے نعرے ہمیں سنواتے ہیں اور ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی تنظیم کے آدمی ہیں، ہم بیدار ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہیے ہمیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر رہی ہیں، تو کیا ہمیں، ہمارے سماج کو، ہمارے علماء کو، ہمارے قائدین کو، ہمارے رہنماؤں کو اور ہمارے خطباء اور علماء کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ شرم آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ ذرا یاد کرو، ہم اپنے بچپن سے علماء کرام کے یہ بیانات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جس طرح سے اپنے بچوں کو کھانے مہیا کرتا ہے، پانی مہیا کرتا ہے، لباس مہیا کرتا ہے، مکان مہیا کرتا ہے، زندگی گزارنے کے اور وسائل جٹاتا ہے، دن و رات اس کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کے اوپر بھی توجہ دے، تاکہ اس کے بچے اپنی عاقبت بھی سدھارے اور ہماری عاقبت بھی سدھارنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن اگر ہم نے دن و رات محنت کی، کوشش کی، آرام کو آرام نہیں سمجھا، چین کو چین نہیں سمجھا، تکلیفوں اور پریشانیوں کو گلے سے لگایا صرف اس امید پر کہ ہمارے بچے ہمارے بعد چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، یا چین و سکون کے ساتھ کبھی یہ بھی تصور کیا کہ دین و ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ اس کا انتظام کیا؟ ہم نے صرف اس بات کا انتظام کیا، ہم جب مرے تو بچوں کے لیے دکان چھوڑ جائیں، مکان چھوڑ جائیں، بینک بیلنس چھوڑ جائیں، اور اچھی کمپنی اور فیکٹری چھوڑ جائیں، اور کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ہم ان کے لیے دین و ایمان کا کوئی پیغام بھی چھوڑ دیں، ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بھی چھوڑ جائیں جہاں یہ اپنے دین و ایمان کو درست کر سکے، کمزور ہو جائے ایمان تو اس کو ریچارج کرا سکے۔ فقط اس بات کی فکر نہیں، آپ کی زندگی دن و رات کی کوششیں اور محنتیں کیا سمجھتے ہیں آپ کامیاب ہوئی؟ نہیں کامیاب ہوئی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چھوٹی سی صورت میں کامیابی کا ذریعہ
اسباب، اس کی علتیں، اس کے طریقے بیان فرمائے. اور اگر یہ چیزیں، 4 بڑی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اگر ان 4 چیزوں سے آپ نے اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو آشنا نہیں کرایا، ان کو نہیں بتایا، ان کو پیغام نہیں دیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اور آپ کے یہ بچے یا آپ کی بچیاں یہ سب ناکام ہیں، اور کسی نے بھی جنت میں جانے کا کام نہیں کیا. ان الانسان لفی خسر، ناکام ہے، خسارے اور توٹی میں ہے. ایک بڑا تاجر سال بھر محنت اور کوشش کرے، اور سال کے آخر میں جب حساب کرنے بیٹھے کیا کمایا اور کیا گمایا، تو پتہ چلے کہ جو راس المال تھا، جس پیسے سے تجارت شروع کی تھی، وہ بھی ہاتھ میں نہیں رہا، وہ بھی گنوا بیٹھا. تو دنیا کا کوئی انسان اس تاجر کو کامیاب کہے گا، اس کو عقل مند کہے گا، یا دنیا کہے گی کہ یہ ناکام ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، اس سے زیادہ ناکام کوئی اور نہیں ہوگا. سال بھر محنت کی اور جو اصل پونجی تھی وہ بھی گنوا بیٹھا، تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، قوم مسلم کیا کر رہی ہے، ہماری ملت کیا کر رہی ہے، ہماری یہ علماء اور یہ تحریکیں کیا کر رہی ہیں، کہاں سو رہی ہے، کون آواز دے ان کو، کون جگائے ان کو؟ شور تو اس بات کا تھا کہ مسلمان بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں، غیر مسلم لڑکیوں کو مسلم بنانے کے لیے لو جہاد کا چکر چلا رہے ہیں. ایک زمانے تک اس چکر میں 1 2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈال کر ان کو ناکارہ بنا دیا، ان کی زندگیاں تباہ کر دی. اب اس کے بعد اس کو پلٹ دیا. اب اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارا جو نوجوان کسی مسلم لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائے گا اور لا کر اس کا کورٹ میرج کرے گا، اس سے نکاح کرے گا، تو اس کو 2.5-3 لاکھ روپیہ دی جائے گا. اگر کوئی مقدمہ ہوتا ہے اس کی پیروی ہم کریں گے، اس پر جتنا خرچ ہوگا وہ ہم برداشت کریں گے. کوئی بھی دباؤ ہوگا کسی طرف سے، پولیس سے، کسی سے، تو اس کو ہم نپٹائیں گے. اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، وہ قوم کا سب سے قابل فخر نوجوان مانا جائے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی عدالت میں جا کر اس طرح کے اعلانوں پر کہیں اپنی شکایت درج کرائی، کسی تھانے میں، کسی اخبار میں، کسی نیتا کے یہاں نہیں. کیا مسلمان اتنا بے حس ہے، بے ضمیر ہے، ناکارہ ہو گیا ہے، ہمتیں ہار گیا ہے، حوصلے اس کے ٹوٹ گئے ہیں؟ بھائیو عزیزو، آج سے نہیں، صرف 2014 سے نہیں، اس سے بہت پہلے سے ملکی آزادی کے ساتھ ساتھ کئی تحریکیں تھیں مسلمانوں کو بے حوصلہ کرنا، ان کو ہراساں کرنا، خوف زدہ کرنا، ان کے حوصلے توڑنا، ان کی بہادری، شجاعت، ان تمام کو کچل دینا.
ٹی وی پہ پیش کرنا، یہ تحریک خفیہ چلتی رہی، چل رہی تھی، موجود تھی۔ ہمارے بہت سارے لیڈر حضرات اس کو جانتے تھے، محسوس کر رہے تھے، کبھی کبھی اس کی آواز آتی تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو سیریس انداز میں نہیں لیا، سنجیدگی سے نہیں لیا۔ آج دیکھیے کہ وہی تحریکیں انڈے بچے کے ساتھ کئی تحریکوں میں تبدیل ہو گئی، ان تحریکوں کے کئی بچے پیدا ہو گئے، اور وہ آج ہندوستان میں اس کونے سے اس کونے تک آگ لگاتے پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں، تمام طرح کے خوف زدہ کرنے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے، مسلمان کو بے حوصلہ کرنا، اس کی ہمت توڑنا، اس کی ہمتوں کو کچل دینا۔ بہادری و شجاعت جو اس کا ایک امتیازی نشان تھا، اس کو اس کے صفحۂ ذہن سے نکال دینا۔ بھائیو، یہ بڑی لمبی گہری سازشیں ہیں، اور اس میں جب سے یہودیانہ عنصر شامل ہوا ہے، تب سے یہ رات دن دونی رات چوگنی ترقی پر ہے، اور جب سے حکمراں طبقے نے ان شرارت پسندوں کی سرپرستی شروع کی ہے، تب سے تو یوں سمجھو کہ سارا ہندوستان ان کا ہے اور آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تمام باتیں الگ ہیں، ان تمام باتوں کو آپ کہتے رہے ہو، آپ کے علماء کہتے رہے، آپ کے لیڈر کہتے رہے، لیکن خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کچھ کیا بھی آپ نے؟ کچھ نہیں کیا۔ آج جب آپ کی بیٹیاں آپ کی ناک کٹا کر، آپ کی بے عزتی کر کے، جب سارے دنیا میں آپ کو، آپ کی ملت کو رسوا کر رہی ہے، تب کچھ لوگ ہے، اور دنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کے حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک حال پہ نہیں رہتے۔ یہی دنیا ہے، یہی ہندوستان ہے۔ کبھی مسلمان حکومت کرتے تھے، ان کی حکومت چلی گئی، انگریز آ گئے، پورے ہندوستان پر اپنا راج کر رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے۔ پھر ایک اور حکومت آئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی اس میں شریک ہیں، اور قانون تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے روکا ہی اسلام پہ تھا ہمیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ ایک دھوکہ تھا جو ہمارے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آج ایک اور طبقہ ہے، حکومت پہ بیٹھا ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے، اس کو یہ خبر نہیں لگ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مسلمان حکومت کر رہے تھے، پھر انگریز کرتے رہے، مسلمانوں کی نہیں رہی، انگریز کی نہیں رہی، جب یہاں سیکولر حکومت تھی وہ نہیں رہی، آج تمہاری ہے، تو تمہاری کیا ہمیشہ رہے گی؟ تمہاری بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کیا فرعون کی ہمیشہ رہی؟ کیا نمرود کی ہمیشہ رہی؟ کیا حمان کی ہمیشہ رہی؟ کیا ہٹلر کی ہمیشہ رہی؟ نہیں رہی۔ مسولینی کی ہمیشہ رہی؟ نہیں رہی۔ ہزاروں ڈکٹیٹر اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن جب تک وہ رہے، جب تک ان کا سورج چمکتا رہا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی مار ان پر پڑی تو وہ کہیں نہیں تھے،
ان میں سے بہت سارے تو خود اپنی جان اپنے آپ لے رہے ہیں۔ اللہ کی مار سے ڈرنا چاہیے، بے حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت اور حوصلہ ہار کے کبھی بھی کوئی قوم، کوئی بھی مورچہ جیت نہیں سکی ہے، اور زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور زندگی اگر آپ ذلت اور خواری سے گزارے تو وہ ذلت اور خواری ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی۔ گیدڑ کی 1000 سالہ موت سے شیر کی چند دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اس نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی، موت بھی وہی دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور جب تک اللہ رب العزت نے زندگی رکھی ہے ہماری، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی، یہ ہمارا یقین ہے، آپ کا بھی یہی یقین ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ظالموں کو پکڑنے پر، ان کو انجام تک پہنچانے پر، ان کو برباد کرنے پر، ان کے ارادوں کو ملیمیٹ کرنے پر، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور اس کو اس کے ارادے سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے وہ یقین جو ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اپنی بنیادوں کو درست کرو۔ تم مالی طور پر، اقتصادی طور پر کمزور نہیں، ایمان کے طور پر کمزور ہو گئے۔ تمہارے ہاتھ پیر کمزور نہیں ہوئے، تمہارا ایمان کمزور ہوا ہے، تمہارا توکل اور تمہارا بھروسہ اللہ پر کم ہو گیا۔ تم اس قوم کے فرد ہو، 313 تھے، اور ہزاروں کے مقابلے میں رسول اکرم نے لے جا کر مورچے پہ لگا دیا تھا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس لڑنے کے لیے ڈنڈا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پر یقین تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ایمان تھا، بے حوصلہ نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، موقع سے بھاگنے والے نہیں تھے۔ یہ ہزاروں ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے، چھوٹے چھوٹے گروہ نے بڑی سے بڑی تعداد کو شکست سے دوچار کر دیا ہے، مورچے سے بھگا دیا ہے، ان پر فتح پا لی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لیکن یہ کب ہوا ہے؟ یہ تب ہوا ہے جب اللہ رب العزت کی مدد تمہارے شامل آئی تھی۔ اور تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، اور قرآن ہی گواہ ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہتا ہے کہ یاد کرو، اس دن کو
اپنی کامیابی میں لینا چھوڑ دیا تھا تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ تمہاری اس وقت سب سے بڑی تعداد تھی. جتنی جنگیں تم نے رسول کے ساتھ مل کر لڑی تھی، تمام جنگوں میں سب سے بڑی تعداد تمہارے ساتھ تھی، لیکن تم شکست سے دوچار ہوئے تھے. اور پھر جب تم نے اپنی آنکھوں سے شکست دیکھی، تمہارے پیر اکھڑتے ہوئے تمہیں نظر آئے، تو تم نے اللہ کی طرف لو لگائی، آنکھیں اٹھائی، ہاتھ پھیلائے، دل کو اس کی طرف رجوع کیا. تو پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ رب العزت نے ہاری ہوئی جنگ کو پھر سے تمہارے حق میں کر دیا، اور اتنا مال دیا کہ آج تک اتنا مال تمہیں نہیں ملا تھا. اللہ کے رسول نے ایک ایک آدمی کو 500 اونٹ عطیے میں عطا فرما دیا. جھولی بھر بھر کے سونا چاندی لوگوں کو لٹایا رسول نے. ایک وہ وقت تھا 313 تھے تو رسول یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر یہ جماعت آج مٹا دی گئی، قتل کر دی گئی، شکست کھا گئی، تو تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. پروردگار تیری مدد چاہیے، اور جب تک اللہ رب العزت سے مدد کا وعدہ نہیں لے لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے. آپ کی چادر مبارک آپ کے دوش مبارک سے نیچے گر گئی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق جب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کہ آپ کہاں گئے، مورچہ لگا ہوا ایسے وقت میں کہاں آئے آپ گئے، تو جا کر دیکھا کہ آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی ہے، اور رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا ربی یا ربی. اور جب اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا اور فرشتے آ گئے مدد کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت آئی. خیمے سے نکل کر باہر آئے، لوگوں کو لگایا، جنگ شروع ہوئی، اور وہ کارنامہ ہوا کہ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا کارنامہ نہ ہوا. تو بھائیوں عزیزوں، یہ بات تو آپ نے سن لی، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سیرت رسول کب پڑھو گے؟ آپ سیرت رسول کا مطالعہ کب کرو گے؟ یہ حالات جن حالات سے تم دوچار ہو، دنوں رات تمہیں مارنے کاٹنے مٹانے کی آوازیں آ رہی ہیں، تمہیں دہشت زدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جن کے دو چار بچے ہیں جب یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہوتی ہیں. ایسے حالات میں بھی اگر آپ نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے نہیں بدلا، چائے خانوں میں اور موبائل پر گناہ کمانے والے ویڈیو دیکھنے سے باز نہیں آئے، تو کون سا وقت آئے ان کی پرورش کر. فرعون ہی کی گودی میں موسیٰ کو کھلوایا، اسی کے اوپر پیشاب ٹٹی کروائی. وہ جو چاہے کرے، اس کو کون بولے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے بھیجا، جاؤ فرعون سے کہو بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دے. منع کر دیا، میرے غلام ہیں، جانے نہیں دوں گا. اللہ رب العزت نے کہا رات کو لے کر نکل جاؤ. رات کو لے کر نکلے، رات بھر چلے، بھاگے دوڑے. صبح جب پاؤں پھٹی تو دیکھا دریا
के किनारे खड़े हुए हैं और पीछे से फिरौन आ रहा है अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ। आगे जाते हैं तो मारे जाते हैं दरिया में डूबकर, और पीछे रहते हैं तो गाजर मूली की तरह से फिरौन और उसके लश्करी मुसलमान को काट के फेंक देंगे। बचने का कोई रास्ता है? कोई सूरत है? कोई सूरत नहीं। दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ बचने की कोई सूरत है। बनी इसराइल घबरा गए, कहने लगे मूसा ये क्या किया, न इधर का रखा न उधर का रखा, यहाँ पर ऐसी जगह में लाके मारा हमें। बनी इसराइल की भी अकल में नहीं आ रहा था कि बचने की कोई सूरत है, न उम्मीद। लेकिन ईमान कभी ना उम्मीद नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, ऐसे वक्त दुनिया का हर इंसान जो देखेगा कहेगा इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। आगे दरिया है, पीछे दुश्मन है, नंगी तलवारें तनी हुई है। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहां पर भी एक उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से बाकी रहती है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, एक सहारा उसका बाकी रहता है। जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, फिर भी उसकी कुदरत बाकी रहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान गवाही दे रहा है। उसने वादा मुझसे किया था मैं तुझे और तेरी कौम को बचाऊंगा। नामुमकिन है हम डूब जाए, नामुमकिन है कि फिरौन हमें गाजर मूली की तरह से काटे। इन्ना रब्बी सयहदीन, कुरान गवाही दे रहा है। ऐलान किया बनी इसराइल के सामने, बेहौसला हो रहे हो, हिम्मतें हार रहे हो, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा तुम्हारा टूट रहा है। मुझे उम्मीद है मेरा रब रास्ता दिखाएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही पूरे एतमाद के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, मूसा उठो, आसाकल बहर, और ये जो लाठी है आपके हाथ में समंदर पर मारो। सुनने वाले तो हंसी उड़ाएंगे, पागल है ये मुसलमान, ये देखो कैसी पगलई की बातें कर रहे हैं। अगर लाठी समंदर पर मारेंगे तो समंदर का क्या बिगड़े, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं कि लाठी मारने वाला मूसा, लाठी मूसा की, लेकिन हुक्म रब्बुल आलमीन का। इसलिए यहाँ नाकामी का सवाल ही नहीं है। हजरत मूसा उठे और अपनी लाठी मारी, एक बड़ा रास्ता बन गया। इधर का पानी इधर खड़ा है, इधर का इधर खड़ा है। दरिया ने अपनी रवानी बंद कर दी है और पहली बार इस जमीन ने सूरज देखा है। हुक्म हुआ ले जाओ, निकल जाओ। और सारी कौम बनी इसराइल की दरिया के पार, बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से अपना पैर निकाल रहा है और फिरौनियों का पहला आदमी उसमें पैर रख रहा है और फिरौन डींगे मार रहा है। देखो इनको कैसे हम मारते हैं, इधर नहीं मारा हमने। क्यों? इसलिए कि इनकी गंदी लाशें इधर रहती, अब दरिया के उस पार मारेंगे इनको। भूल गया है उसकी पकड़ को। फिर जब ये बीच दरिया में पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है जैसे बह रहा था वैसे बह। तो समंदर की जब इधर की लहरें और इधर की लहरें आपस में टक्कर खाती हैं तो इनका ऐसा लगता है कि कछुआ निकल रहा है, तो गुपचुप कर रहे हैं, डूब रहे हैं। ऐसे में फिरौन सब भूल गया है कि नहीं। कहता था ना रब्बुकुमुल आला, कह रहा है आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। इसलिए कह रहा है, ये नहीं
کوئی شبہ کرے شاید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو آپ شک و شبہ دور کر کے وہ رب جس پر موسیٰ ایمان رکھتا ہے، جس پر ہارون ایمان رکھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آج اتنے ظلم و زیادتی کرنے کے بعد بہت مہلت دی تجھے، آج نہیں ملے گی، لیکن تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔ آج بھی جا کر دیکھو مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی، اتنا بڑا ظالم و جابر مسلم قوم کا ایک مہینے، ایک سال، 2 سال نہیں، ایک لمبے عرصے تک جس نے شوشن کیا، استحصال کیا، جن کی خوریزی کی، جن کو ذبح کرایا، ماؤں کی گودوں سے چھین چھین کے بچوں کو انہی کے سامنے ذبح کرایا، ایسا ظالم کون؟ فرعون۔ کیا ہوا اس کا؟ سامنے ہے تمہارے، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تم جن حالات سے جو تار ہو، ان حالات میں ہمتیں ہارے بیٹھے ہو، حوصلے ہارے بیٹھے ہو، اس رب کو بھول کر بیٹھے ہو۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ تم توپیں لاؤ گے، ٹینک لاؤ گے، ہتھیار لاؤ گے۔ ہتھیاروں اور توپوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے رابطہ بحال کرنے کی۔ جو ناراض ہو گیا اس ناراضی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، ان بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بدلیں گے، دنیا تکتی رہ جائے گی، حیرت زدہ رہ جائے گی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ویسے ہی کبھی مغلوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے، انگریزوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تم دیکھو گے، نہیں تو تمہاری اولادیں دیکھیں گے، لوگ ایسے ہی تعجب کرتے ہوں گے کہ ارے یہ کیا ہوا۔ حکومتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، اپنا رابطہ اس سے بحال کرو، صحیح معنی میں مسلمان بنو۔ اللہ رب العزت تمہیں، ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان کرے اور ہماری توبہ اور استغفار کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بھائی اور عزیزو، یہ ساری باتیں تو تمہید کی ہو گئی، اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک زمانے سے آج کل جس کو سنگ پریوار کہا جاتا ہے، یہ اور اس کی ذیلی تنظیمیں اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار رکھا جائے، ایک بات سے وہ نکل نہ پائے تب تک دوسرا حملہ کرو، اس میں ابھی وہ سوچ ہی رہے ہو کہ اس سے کیسے نکلا جائے، تیسرا کر دو، ابھی وہ سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے، چوتھا کر دو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے تو مسلسل یہی ہو رہا ہے۔ مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، سارے مسلمان اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جو ایک مسجد کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کئی سو مسجدوں کی بات چلا دی، ارے اب یہ کیا، وہ چل رہا تھا مسلم رسول اللہ کا مسئلہ نکال دیا، طلاق کا مسئلہ نکال دیا، عورتوں کو جو پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کو ختم کرنے کا مسئلہ نکال دیا، NRC کا مسئلہ نکال دیا، اس کے بعد کوئی اور مسئلہ نکال دیا، حجاب پہننے کا مسئلہ نکال دیا، داڑھی نہیں رکھنے دیں گے، مونڈنا پڑے گی اگر سرکاری نوکری کر رہے ہو۔ ہر دن جب آپ کسی مشکل سے نکلنے کی سوچتے ہو، تب سے ایک دوسری مشکل تمہارے اوپر لاتی جاتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہو اس مسئلے کو۔ لیکن ہمارے لیے
اس میں جو سب سے زیادہ جس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ بنیادی مقصد اس میں ہمیں توڑنا، ہمیں منتشر کرنا، ہمیں بے حوصلہ کرنا اور ہمیں اتنا ذلیل کرنا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا اتیاچار اور ظلم ہمارے اوپر ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیں، اور جو بھی آرڈر آئے اوپر سے آمنا صدقنا کریں، سر جھکائیں، ہاتھ جوڑیں، ڈنڈوت کریں، جی حضور، جی سر، یس سر، یہ کرتے رہیں۔ یہ ہے مقصد۔ اب اس کے لیے